آج کل ہر جگہ بے حسی کا بہت عالم ہے، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا کیریئر ہو، اسی طرح سوشل میڈیا بھی ہے، یہ بھی ویوز کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عمران سب سے بڑا ٹاپک رہا ہے پچھلے 2 ڈھائی 3 سالوں میں، جو عمران کو لائک کرتے ہیں یا اس کے فیورز میں بات کرتے ہیں، وہ تک عمران کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سوشل میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے۔ پرانے زمانے میں ٹاؤٹ اور مکبر ہوا کرتے تھے، وہ خبریں دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں وہ لوگ کیا بن گئے، سنیے اس ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی، خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر۔ ماحول بہت گرم ہے، خبریں بہت گرم ہیں، نوکری بھی بہت ہی گرم ہے۔ اس نوکری کے چکر میں کافی پولیٹیشنز کا کیریئر اپ اینڈ ڈاؤنز ہوگا، اور چیزیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں، بہت عجیب صورتحال ہے۔ پلانیٹری کنڈیشن میں دیکھیں تو جوپیٹر اور وینس کا آج 11:25 کے اوپر سیم ڈگری وائز کنجنکشن ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو یہاں فائنینشیلی بینیفٹ فائدہ بھی ہوگا، اور کافی کچھ، کسی کا گاڑی کا، کسی کا کچھ، یہاں پہ بہت کسی کا کسی سے ریلیشن شپ میں کوئی بینیفٹ فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن یہاں پر چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ سوشل میڈیا ایک بڑا بے حس جو ہے آج کی ٹیکنالوجی بھی اور سوشل میڈیا بھی ایک بڑا بے حس میڈیا ہے، مطلب پرست میڈیا ہے۔ اس سے صرف اپنے ویوز سے غرض ہوتا ہے، باقی جو کچھ ہوتا رہے۔ ایک فلم ہے آج کل بڑی ہٹ ہوئی تھی، وہ فلم کا تو مجھے دیکھی نہیں ہے، لیکن اس کا گانا بہت میں نے سنا، سیارہ کے نام سے وہ گانا، اس فلم کا نام بھی ہے، اور سیارے کے نام سے وہ ٹائٹل سانگ بھی ہے۔ بڑا خوبصورت اس بچے نے گایا، جس نے بھی گایا، کوئی اس کا نام میرے ذہن سے تو نکل گیا، ہاں، فہیم عبداللہ، اس نے یہ سانگ گایا۔ ہمارے یوٹیوبرز نے کیا میں وہ بتاتا ہوں، پھر اس کو جوڑتے ہیں آج کے ساتھ۔ بڑا خوبصورت گانا اس نے گایا، اور فلم تو کہتے ہیں بڑی ہٹ ہوئی، گانا بہت ہٹ ہوا، بڑا خوبصورت گانا۔ ہمارے چند یوٹیوبرز نے وہ گانا جوڑ دیا پرانے سنگرز، کسی نے لتا کے ساتھ جوڑ دیا، کسی نے کشور کے ساتھ جوڑ دیا، کسی نے رفیع کے ساتھ جوڑ دیا، کسی نے پاکستانی موویز بابا شریف اور ندیم کے ساتھ جوڑ دیا، کسی نے امیتابھ کو لے کے جوڑ دیا۔ حالانکہ امیتابھ پہ جو وہ گانا پکچر آئے تو اتنا خوبصورت گانا جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ کیسے اے آئی جنریٹ کر کے وہ ویڈیو جو ہے وہ صرف ویوز کے چکر میں، اور حیرت مجھے تب ہوتی ہے کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا، اس ویڈیو پہ جا کے دیکھیں، کسی کو 60,000 ویوز، کسی کا 80,000 ویوز، کسی کو 1.5 لاکھ ویوز، صرف ویوز کے چکر میں جھوٹ پھیلا دیا۔ اور وہ جھوٹ اتنی تیزی سے آگے پھیلا، جس کے بیچارے نے گانا گایا، آپ اس کو کریڈٹ دینے کے بجائے آپ وہ مہان سنگر رفیع، کشور، لتا اور پاکستانی ان سب کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ کتنی بری، یہ ہے بے حسی سوشل میڈیا کی۔ ویوز کے چکر میں ٹائٹل کچھ ہوگا، تھمبنیل کچھ ہوگا، اندر کہانی کچھ اور ہوگی۔ یہی کچھ اسٹرالوجی کے ساتھ پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر ہوا، کیونکہ عمران سب سے بڑا ٹاپک تھا پاکستان میں پچھلے 2.5-3 سالوں میں۔ عمران سے بڑا ٹاپک اسٹرالوجی میں یا سوشل میڈیا میں کوئی بڑا ٹاپک نہیں تھا۔ اسی طرح اسٹرالوجر نے اس کو باہر، میں نے بھی 2 دفعہ کہا، لیکن میں تو جب بھی بات کرتا تھا کیلکولیشن سے، چلو مس کیلکولیشن سے ہوئی گئی، لیکن وہ ویوز کے چکروں میں کہانی چلتی رہی۔ اب اسی طرح سیم جیسے اس گانے کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا کہ ایک پارٹی 200 سیٹیں لے کے گئی، پر حکومت ملی 17 سیٹوں والوں کی۔ جیسے اس گانے پہ یہ پرابلم ہوئی کہ گانا بیچارہ کسی اور نے گایا، پرانوں کو دے دی گیا، تو یہاں پہ بھی نیا جو جیتا تھا، حکومت بھی اسی کی تھی، نیا پہلی دفعہ وہ وزیر اعظم بنا تھا، وہ پارٹی وزیر اعظم، اس کو اپنا حکومت ملی تھی، اس کو ہٹا کے پرانوں کو لے کر آ گئے جو 17 سیٹوں کے اوپر تھے۔ یہی تو ہوا نا، جیسے گانوں میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا، اسی طرح کے جو ہم کرتے رہے۔
اب وہ 17 سیٹ والی حکومت کافی مشکلات میں گھر چکی ہے. اور مجھے تو بڑی حیرت ہوئی تھی, بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ ٹی وی اینکر پہ بیٹھ کے جی وہ نواز شریف کا بلڈ جو تھا وہ کتے کا بلڈ تھا. وہ کتنی افسوس کی بات ہے. اور وہ جو کہہ رہے ہیں, اور نون لیگ کے ترجمان ساتھ ہی بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے بھائی صاحب ہیں. اچھا یہ بھائی صاحب وہ ہیں جنہوں نے طلاق کرائی تھی عمران کی, ان کی اپنی طلاق ہو گئی تھی, یہ وہ بھائی صاحب ہیں. تو بڑی عجیب و غریب صورتحال, بڑا ہی یہاں پر کچھ ہوا ہمارے ساتھ, بہت کچھ ہوا, لیکن ہم نے بھی کبھی بھی کوشش ہی نہیں کی, کیونکہ ہم نے کبھی کتاب کو نہیں پڑھا. جب ہم کتاب نہیں پڑھتے نا, کتابوں کا شوقین نہیں ہوتا, جیسے بتایا تھا جناح صاحب کو, وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا, تو خان صاحب بھی جیل میں کیا کرتے ہیں, کتاب بھی تو مانگتے ہیں, پر وہ نہیں دیتے, کیونکہ ہمارے حکمران جو تھے انہوں نے کبھی کتابیں رکھی نہیں. ایک جلا وطنی کی زندگی گزاری, جیل میں گزاری, تو وہ کتابیں پڑھنے کے بجائے وہ بال لگوا کے آ گئے. کتنا حیرت ہوتی ہے. لیکن حکومت شدید مشکلات میں, طاقتور بھی شدید مشکلات میں, کیونکہ نوکری بڑی مسئلہ بنا ہوا ہے, نوکری کے لیے بہت پرابلم کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ اب قدرت کا کھیل دیکھیں, قدرت ان تمام پولیٹیشنز کو, کیونکہ آگے ان کی اپنی, دیکھیں لا توڑا تھا نا, قانون کبھی بھی نہیں چھوڑتا, 90 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے, وہ لا توڑا تھا. لا بڑی ظالم چیز ہے, یہ پیچھا کرتی ہے آپ کا, یہ چھوڑتی نہیں آپ کو. ان تمام پولیٹیشنز کو اپنی بقا کے لیے آخر اڈیالہ جانا ہی پڑے گا, کیونکہ اور کوئی, ان جتنے بھی پولیٹیشن چاہے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں, اور کوئی رستہ نہیں. ابھی وہ محسن نقوی صاحب کا سن رہے ہیں, وہ الگ بعد میں اس پہ ویڈیو بنائیں گے کہ کیا سٹوری ہے ان کی, وہ کس طرح وزیر اعظم بن سکتے ہیں. کیونکہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں جتنا ان کا ستارہ بلند ہوا, اب پتہ نہیں کیا ان کی ڈیٹ آف برتھ تھی, لیکن ستارہ کم بلند تھا, رشتہ داری زیادہ بلند تھی. تو وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ رشتہ داری بھی ہو, لیکن کنڈیشن رشتہ دار تو بے شمار ہوں گے, یہی کیوں آخر. تو وہ ڈیفینیٹ کوئی نہ کوئی پلانیٹری کنڈیشن ایسی ہوتی ہے تو بندہ اوپر جاتا ہے, ادروائز ایسا پاسبل نہیں ہے نا. جیسے آج جوپیٹر کا جو ہے اور وینس کا جو ہے کنجکشن ہے, اور اسی طرح ہمارے ہاں ہوتا رہا, بڑا خوبصورت کنجکشن ہے یہ. پھر مارس سیٹرن کا جو ہے, پھر وینس کا انٹریس جو ہے پونورسو نچھتر پہ ہے, جوپیٹر کی بھی ہے. تو کیونکہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے اور مرکری آج سیدھا ہو جائے گا, تو جب کوئی پلانٹ ریٹروگریڈ ہوتا ہے نا, تو پینڈنگ کارمس, یعنی کہ عمل, ہمارے مطلب سے کہتے ہیں عمل جو کی ہوتے ہیں پینڈنگ کارمس. اچھا ہاں, ہمارے ہاں جو ہے ہمارے پڑوس میں جو ہندو بھائی ہیں, وہ جنموں کی کہانی میں لیتے ہیں کہ جی پچھلے جنم میں کچھ آپ نے کرم برے کیے تھے, تو یہ جو جنم ملا ہے اس میں آپ کو بھگتنا پڑے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. پینڈنگز کرما یعنی کہ ہم جو ماضی میں کر رہے ہیں, جو ماضی میں ہم نے کر دیے ہیں. اب نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں بیچارے, جو ماضی میں ان سے غلطی کی ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, ان کی سیٹ خطرے میں. اچھا باقی سب سکون میں ان کی سیٹ لٹکی پڑے گی. تو نواز شریف صاحب کے لیے آگے ٹائم مشکل ہے, نہیں بہت ہی مشکل ہے, لیکن ڈور ان کے ہاتھ میں بھی ہے. ایک ڈور ان کے ہاتھ میں ایسی ہے جس سے وہ بہت کچھ بدل سکتے ہیں. قدرت انہیں موقع پھر دوبارہ دے رہی ہے. اب یہاں پر ہمارے پرانے زمانے میں, جیسے آج کے دور میں سوشل میڈیا ہوا کرتا تھا, سوشل میڈیا چل رہا ہے, بڑا نام ہے اس کا. پرانے زمانے میں مقبر ہوا کرتے تھے, ٹاؤٹ جنہیں کہا کرتے تھے. پھر بدقسمتی وہی ٹاؤٹ اور وہی مقبر جو ہیں وہ میڈیا کے اور اخباروں کے مالکان بن گئے. اسی طرح ہوتا رہا, آج بھی یہی ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے کوئی 70 مسجدیں دیکھی ہیں جس کو جو کہ ناجائز بنی ہیں, ان میں سے آج ایک بریک کی گئی, توڑ دی گئی ہے. اس کو شہید کے جب ایک ناجائز جگہ پہ بنی ہوئی تو اسے توڑنا ہی بنتا ہے, کیونکہ آپ کوئی اللہ کا گھر مسجد ہوتی ہے, اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. آپ وہاں پودے لگائے, پودے ختم ہو گئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ سب زیر تعمیر ہیں. یہ قانون میں نے آپ کو بتایا تھا, اوقاف کا قانون ہے. پھر ہمارے یہاں بے شمار
بچوں کو جو ہے حوروں کے چکروں میں لٹکا دیا گیا، یعنی کہ انہیں ایسے ایسے لالچ دی گئی. آج ایس پی ہے، جج ہے، کمشنر ہے، وہاں میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جی جسٹس فیمیل، جسٹس کمشنر، یا کمشنر فیمیل یا میل، دونوں کو کمشنر یا جسٹس ہی کہا جاتا ہے. آج تو ہماری ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ فیمیلز ہیں جو جج بھی بن رہی ہیں، کمشنر بھی بن رہی ہیں، پولیس میں بھی ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ اے ایس پی میل یا فیمیل؟ نہیں کہا جاتا. ہمارے ہاں حور کا ورڈ جس طرح غلط استعمال ہوا اور اس کے پیچھے جو کچھ کہانیاں چلیں بہت غلط ہے، لیکن اب موڑ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. بہت پلانیٹی کنڈیشن اپنا اثر دکھانا شروع کری. میں نے کہا تھا کہ بہت بڑے پلانٹ ہے سیکٹر نے، وہ جو پینڈنگ کرما ہے نا بہت سے لوگوں کے جو ماضی میں کیے ہوئے تھے کرم، وہ ان کے گلے پڑنے والے ہیں. اب دیکھو یار کتنا بڑا لیڈر ہمارا، 3 ملک کا دفعہ وزیر اعظم، اس کے بارے میں کہا گیا جائے کوئی رسپیکٹ، کوئی عزت ہوتی ہے. بٹ ہمارے یہاں سارے گنہگار کیا پولیٹیشنز ہی ہیں. مجھے لاکھ اختلاف ہے پیپل پارٹی سے، مجھے لاکھ اختلاف ہے نون لیگ سے، اپنی جگہ، لیکن ایک سیاسی پارٹی تو ہے کہ سارے گنہگار سیاسیت ہے. اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھے تو یہاں پہ گنہگار بہت بڑے لوگ ہیں، اور پولیٹیشین تو محل ان کے سامنے پدی سے شوربہ سے ہیں. لیکن کھیل جو اب بڑا انٹرسٹنگ ہو رہا ہے، کیونکہ چیزیں بڑی اب انٹرسٹنگ ہوتی جائیں گی. اور آپ کا بھی ہے، ایک نے تو میرے سے سوال کیا، میں ویڈیو میں ہی تھا، اب مجھے یاد تو نہیں ہے کیا کہا تھا، کہ جی میں عمران کے اوپر بات میں کرتا ہوں، کھل کے بات کرتا ہوں، میں تو یہاں پاکستان میں بیٹھ کر کھل کے باتیں کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا کہ آپ کو تو ہر باقیوں کے پیچھے نہیں گئے تو پھر کیا آنا آپ نے، لیکن میں یہاں بیٹھ کر باتیں کرتا ہوں. نوکری لینا مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، آسان نہیں ہے، کیونکہ سیاستدانوں کے لیے اب بقا صرف ایڈیالہ ہی ہے، اور چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہوگی، اور عوام جو ہے وہ بھی تھوڑا کرنٹ آئے گا ان کے، کیونکہ سیٹرن اور مون سے تعلق ہوتا ہے لوگوں کا. اب قوم کو 78ویں یہ 14 اگست ہم منائیں گے، پھر وہ جو 16 ریٹرن بنے گا اس کے اوپر بات کریں گے کہ صورتحال کیا ہے. لیکن پاسبل ہی نہیں ہے. جب 22 میں پلانیٹری کنڈیشن چینج ہوئی، 1 مہینے کے اندر 4 پلانٹ چینج ہو گئے، یہاں پہ 2 مہینوں میں 4 پلانٹ چینج ہوا ہے، یورینس بھی ہے، تو تبدیلی کیسے نہ آئے گی؟ آ کے رہے گی، اور اب آئے گی تو پورے سسٹم کو لپیٹ کے لے کے جائے گی. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے بنگلہ دیش کا، میرا ملک ٹوٹا. اگر یہ اسلام کے نام پر بنا ہوتا یہ ٹوٹتا؟ چلے مان لیا ٹوٹ گیا، کیا اس کے بعد بھی ہم نے کوئی نصیحت پکڑی، سبق سیکھا؟ کیونکہ نہ بنگلہ دیش ٹوٹتا، نہ ہی پاکستان میں ایک ڈی ایچ اے بنتا. شام تک اور خبر، بے شمار خبریں ہیں، ان سب کو چارٹ کے نظر دیکھیں گے اور اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. کیونکہ یہاں پہ مارس کی بھی انٹری جو ہے ہست نچھتر، یعنی کہ پہلے وہ کینسر کے گھر میں تھا، اب کینسر یعنی کہ کمر کے مون کے گھر میں تھا، مون کے ہی نچھتر پہ آ رہا ہے. تو کھیل بڑا انٹرسٹنگ ہے اور کافی اچھا چیزیں جا رہی ہیں. اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.